السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذکیہ، آپ سے آج وہ پوچھنا چاہوں گی داغ دھبوں کے بارے میں۔ ایک وہ داغ دھبے ہوتے ہیں جن کے اشتہار مختلف چینلز پہ چلتے بھی رہتے ہیں، کپڑوں پہ آ گئے، ادھر آ گئے، دیوار پہ آ گئے، لیکن ایک داغ دھبے ہیں جو ہمارے چہروں پہ آ جاتے ہیں، اور ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو بہت پریشان رہتی ہیں، اپنا چہرہ دیکھتی ہیں اس میں شیشے میں، اور پھر کہتی ہیں کہ میرے چہرے میں نہ وہ گلو ہے نہ وہ شائن ہے، اور بہت سے وہاں پہ دھبے پڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں طب نبوی میں ایسی چیزوں کا بھی علاج ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، ایسی چیزوں کا طب نبوی میں بہت اچھا علاج ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ورس اور زیتون کا تیل استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک حصہ ورس لے کر اس کو 12 حصے زیتون کے تیل میں ملا کر بہت دھیمی آنچ پہ آگ پہ رکھتی تھیں، اور ابھی وہ بوائلنگ سٹیج پہ نہیں آتا تھا تو اس کو پہلے سے ہی چولہا بند کر دیتی تھیں، اور چولہا بند کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے، اور پھر اس تیل کو استعمال کیا کرتی تھیں چہرے پہ لگانے کے لیے۔ اچھا، یہ ورس کا تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں کیا چیز ہے؟ ورس ایک ہرب ہے، ایک جڑی بوٹی تو نہیں ہے، لیکن جیسے زعفران ہوتا ہے، زعفران کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زعفران ہی کی شکل کی ہوتی ہے۔ اچھا، جو اورنج کلر کی ہوتی ہے وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں لو کوالٹی یا گھٹیا قسم ہے، لیکن جو انار کے کلر کی ہوتی ہے، سرخی مائل، وہ اچھی اعلیٰ قسم ہے، اور وہی اصل میں چہرے پہ نکھار لانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لوشن کو جو کہ وہ بنا لیا جاتا ہے ورس اور زیتون کے تیل کے ساتھ، اس کو وہ چہرے پہ لگایا کرتی تھی، اور اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں، یا تو رات کو سوتے وقت، ٹھیک ہے، اور یا پھر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے دن میں لگا دیا کرتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھو کے خشک کر لیا جائے، اور پھر ابھی تھوڑا جیسے نمی ہوتی ہے چہرے پہ، اس حالت میں اس کو لگایا جائے تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ جیسے پسینہ آیا ہوا ہے یا منہ پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں، اس میں ایسے میں لگا لیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا لگانے کا، اور بہت زیادہ دیر تک بھی نہیں لگانی چاہیے۔